بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قواعد فقیہ ہے میرے ہاتھ میں، اور قاعدہ نمبر 5 ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ابواب الاحکام کے اندر اس نے ذکر باب ما جاء ان البینۃ علی المدعی، اور رقم حدیث 1341 ہے، اور اس طرح سنن ترمذی نے ابواب الاحکام میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس طرح ابواب حدود میں باب ما جاء فی التعزیر میں بھی ذکر کیا ہے۔ مدعی پر گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری ہے اور مدعی پر قسم کھانے کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے۔ کیونکہ محمد بن عبید اللہ ارزمی کو حافظہ کی وجہ سے ضعیف کہا جاتا ہے۔ البتہ امام ترمذی نے ایک دوسری حدیث جو اسی مفہوم کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے، جس سے انہوں نے حسن صحیح کہا ہے۔ حدیث یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى ان الیمین علی المدعی ان الیمین علی المدعی علیہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے لیے کسی دوسرے پر کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہو تو اس سے ثبوت پیش کرنا ہوگا، کیونکہ وہ مدعی ہے، اور مدعی اپنے دعوے پر کیا ہے؟ دلیل پیش کرے گا۔ بغیر ثبوت کے اس کا کوئی بھی حق ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرا آدمی جو اپنے اوپر غیر کے کسی حق کا ثابت ہونے کا انکار کر رہا ہو، یعنی ثبوت کے نہ ہونے کی صورت میں اس سے قسم کھانی ہوگی۔ ایک مدعی ہے دعویٰ کر دیں، مدعی جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہ نفی کر رہا ہے کہ میرے اوپر آپ کا حق نہیں بنتا ہے، اگر اس نے قسم نہیں کھائی تو اس سے مدعی کے دعوے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اچھا جی، اور اسی کو فقہا کہتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ بینہ مدعی پر ہے گواہ، اور یمین جو ہے مدعی پر ہے، اور اسی سے فقہا تعبیر کرتے ہیں جو ان کے یہاں قضاء کے باب میں ایک دستوری حیثیت رکھتا ہے۔ قواعد فقہ کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اپنی اجتہادی قوت سے، اصابت رائے سے اور فطری ذہانت کی وجہ سے ممتاز حیثیت کے حامل مانے جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں امام یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اجتہادی قوت اور اصابت رائے، یعنی بطول صحابہ کرام کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبل اجتہادی قوت سرا اور اصابت رائے سرا، یعنی حق رائے سرا فطرتی ذہانت وجنا اغم ممتاز حیثیت حاملو، اور جگہ وجہ دا فقہاء ان کے اقوال کو جو نص صریح سے متعارض نہ ہو خاصی اہمیت دیتے ہیں۔ جگہ وجہ دا کہ فقہاء کرام جگہ اقوال اللہ جگہ نص صریح نہ خلاف نوی اور متعارض نوی، نہ لہذا جگہ خاص اہمیت ورکی، بلکہ محمد بن رواس قلعجی کے بقول حجت و دلیل مانتے ہیں۔ دودو پنجماندہ حجت و دلیل دے فقبلا قوی فإنی اوردت اجتہادات عمر دون الاستدلال علیہا من الحدیث شریف او النظر لا فی اعتبر کما یعتبر الفقہاء رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیلا عندما لا يعارض حدیث من احادیث مصطفیٰ علیہ السلام والدلیل لا يحتاج الى دلیل۔ معنی اس کا ہے، میں نے اس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہادات کو پیش کیا، فإنی اوردت، میں نے لایا اشتہار عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، نہ کہ حدیث اور قیاس سے اس پر استدلال کو، دون الاستدلال علیہ من الحدیث شریف او النظری، یعنی نہ کہ حدیث اور قیاس سے اس پر استدلال کو، کیونکہ میں مانتا ہوں جیسا کہ فقہا مانتے ہیں، جیسے فقہا مانتے ہیں، یعنی اچھا اعتبروا کما یعتبر فقہاء، یعنی میں اعتبار کرتا ہوں، مانتا ہوں جس طرح فقہا مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اگر حدیث سے معارض نہ ہو، رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیلا عندما لا يعارض حدیث من احادیث مصطفیٰ علیہ السلام، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اگر حدیث سے معارض نہ ہو تو اس سے دلیل سمجھا جائے گا، اور دلیل کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ والدلیل لا يحتاج الى دلیل، یہ ہے مقدمہ موسوعہ یعنی فقہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں جن کی حیثیت قاعدہ
اور ضابط کی ہے چند مثالیں پیش کی جاتی ہے۔